کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم گلشن نے اقبال باب المدینہ کراچی کے اورینٹیشن ڈے کے موقع پر سرپرست اسلامی بھائیوں کے سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ امید ہے کہ آپ تشریف فرما ہوں گے۔ آئیے مزید کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے بھی لیتے ہیں، بالخصوص اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت ضرور فرما لیجئے۔ حصول علم دین کی نیت کر لیجئے، فکر آخرت کی نیت کر لیجئے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت کر لیجئے، مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھنے کی نیت کر لیجئے، اپنے اسلامی بھائی کے لیے جگہ کشادہ کرنے کے واسطے آگے آنے کی نیت کر لیجئے۔ قریب اگر مدنی منا یا مدنی منی ہو تو انہیں احسن انداز سے مجلس کے آداب کو بجا لاتے ہوئے خاموش کروانے کی نیت کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی شخص میری محبت اور میرے شوق کی وجہ سے مجھ پر صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس بندے کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک ہنستے بستے گھر میں والدین کا اکلوتا ننا منا پیارا سا مدنی منا روز کی طرح اچھلتا کودتا پھدکتا شرارتیں کرتا اپنے انداز سے کھیل رہا تھا، اور ہر کوئی گھر میں موجود دادا دادی بابا امی اس ننی منی شرارتوں سے اداؤں سے بہت زیادہ محظوظ ہو رہے تھے، اور اس کی تتلی باتیں سب کو بڑا مسرور کرتی تھی۔ اسکول جانے کی عمر ہوئی تو اس کی ننے مننے ذہن کی ذہانت پر اس کی ٹیچرز واری واری جائیں کہ واجی واہ ماشاءاللہ، کہ یہ تو ایک آرڈنری کیفیت ہوئی ہے، ایکسٹرا آرڈنری کیفیت ہے، اس کا میموری کارڈ بڑا ٹائٹ ہے ماشاءاللہ، یاد کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، چھوٹی سی عمر میں بڑی باتیں کرتا ہے۔ اسکول یا مدرسے جائے تو اساتذہ واری واری جائیں، گھر میں آئے تو ماں باپ قربان جائیں۔ یوں ہی اس مدنی منع کے شب و روز گزرتے چلے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ان کے گھر میں
دور کے عزیزوں کا آنا ہوا اور ایک عرصے کے بعد آنا ہوا تو جہاں گھر کے کئی افراد ان کے لیے نئے تھے، ان کے مزاج نئے تھے، وہیں اس ننھے مننے مدنی مننے کی اداؤں کا اظہار بھی ان کے لیے بالکل نیا تھا اور یہ اس مدنی مننے کی شرارتیں، ان کی کیفیتیں مگر بدتمیزی نہیں ہے، بد اخلاقی نہیں ہے، تہذیب کے دائرے میں، تمدن کے دائرے میں، اخلاق کے دائرے میں، اپنی عمر کے اعتبار سے انتہائی مہذب کیفیت میں اس مدنی مننے کو دیکھ کر آنے والے مہمانوں پر بھی اس کا بہت اچھا اثر پڑا اور ان کے منہ سے جاتے جاتے یہ نکلا کہ بھائی تمہارے بچے کی تو کیا بات ہے، بہت دیکھے ہم نے مگر یہ بہت ذہین ہے، بہت پیارا ہے ماشاءاللہ، ابھی سے اتنا تمیزدار ہے، بہت ہو۔ اس طرح سے وہ تعریفیں کرتے ہوئے اپنے گھر کو رخصت ہو گئے۔ جانے کے بعد منا حسب معمول دالان میں اپنی سائیکل پر سواری کر رہا تھا کہ اچانک کسی چیز سے ٹکرایا، گرا، سر پھٹا، پھر کیا تھا، خون بہنے لگا، آہو فغا مچ گیا۔ والد دوڑتے ہوئے تمام کاموں کو چھوڑ کر مدنی مننے کی طرف لپکے، امی کچن سے بھاگ کر آ گئیں، دادا دادی بھی فوراً قریب آ گئے۔ حالت زیادہ خراب محسوس کی گئی تو والد صاحب دوڑ کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا سر پھٹنے کی کیفیت یہ تھی کہ باقاعدہ سٹیچز لگے۔ یہاں گھر میں امی، نانی، دادی پریشان، واپس جب فرسٹ ایڈ دلوا کر سٹیچز لگوا کر پلٹے، اتنے میں دادی کے منہ سے یہ بات نکلی کہ میرے بچے کو نظر لگ گئی، میرے بچے کو نظر کھا گئی۔ اور اس طرح سے اب ان جانے والے مہمانوں کی متعلق کچھ منفی کلام بھی شروع ہو گیا۔ میٹھے میٹھے سرپرست اسلامی بھائیوں، غور طلب بات جو اس واقعے سے میں آپ کی دلانا چاہ رہا ہوں کہ کیا واقعی بچے کو نظر لگتی ہے؟ یہ نظر کیا ہے؟ اس کا اثر کسی پر کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی نعمت دیکھی جائے، پسندیدہ چیز ہو، وہ جسے منا ہی کیوں نہ ہو، منی ہی کیوں نہ ہو، بچے عموماً جن کو نظر لگ جایا کرتی ہے ہم کہا کرتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کے متعلق میری اور آپ کی معلومات کیا ہے؟ شریعت مطہرہ میں نظر کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے متعلق ہماری رہنمائی کیا کی گئی؟ اور جب واقعی ایسا ہو جاتا ہے تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ان مدنی پھولوں کو لے کر آج میں سرپرست اسلامی بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کی انتہائی توجہ چاہوں گا۔ اچھا، اپنے بچے کو نظر نہ لگے، اس کا بھی کچھ اہتمام ہوتا ہے کہ میرے بچے کو کسی کی نظر نہ لگے، مگر میری نظر کسی کو لگ جائے، اس کے متعلق بھی کیا احتیاط ہے؟ کیا ہم اس کے متعلق بھی محتاط ہوتے ہیں؟ اس کے متعلق بھی کبھی غور کیا؟ آئیے میں آپ کی خدمت میں ان مدنی پھولوں پر مشتمل چند اہم باتیں پیش کرتا ہوں۔ آپ جس قدر توجہ دیں گے انشاءاللہ عز و جل مجھے امید ہے اسی قدر ہم سب کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ کیا کسی کو نظر لگ سکتی ہے؟ پہلا سوال، آئیے اس کا جواب پیش کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسانی جسم اور دیگر اشیاء کو نظر لگنا، اس سے بچنے کی تدبیر کرنا، اس کا علاج کرنا
شرعن ثابت ہے. معلوم چلا کہ نظر تو لگتی ہے. اب آگے بڑھیے، لیکن یاد رہے کسی کی نظر لگنا کچھ اور ہے اور کسی کو منحوس سمجھنا کچھ اور. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک بدشگونی کرنا ہوتا ہے، کسی کو منحوس سمجھنا ہوتا ہے. منحوس ہے، نحوست بھرا ہے، جب بھی آتا یہ کیفیت ہوتی ہے. یہ ایک اور شے ہے. مگر انسانی جسم اور دیگر اشیاء کو نظر لگنا، اس سے بچنے کی تدبیر کرنا، اس کا علاج کرنا شرعاً ثابت ہے. لیکن یاد رہے کسی کی نظر لگنا کچھ اور ہے اور کسی کو منحوس سمجھنا کچھ اور شے. سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 10 بیٹے. یہ بہت خوبصورت تھے، سبھی خوبصورت تھے، مگر ان خوبصورت بیٹوں میں ایک بیٹا جو انتہا کا خوبصورت تھا، جسے ہم کہتے ہیں حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام. سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک واقعات سے قرآن کریم ماشاءاللہ بہاریں لٹا رہا ہے اور بہت پیارا عنوان ہے. سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 بیٹے بہت خوبصورت اور بہت باکمال تھے. مصر کے 4 دروازے تھے. جب 10 بیٹے مصر روانہ ہونے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر یہ سب کے سب ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو ان پر دیکھنے والوں کی نظر لگ جائے گی کہ یہ اتنے حسین ہیں، اتنے جمیل ہیں، اتنے توانا ہیں، اتنے تونگر ہیں، اتنے خوبصورت ہیں. کیا فرمایا؟ ممکن ہے کہ ان پر دیکھنے والوں کی نظر لگ جائے، اس لیے ارشاد فرمایا. اب قرآن سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا قول رقم فرماتا ہے. چنانچہ پارہ 13 سورہ یوسف آیت نمبر 67 ترجمہ کنز الایمان. اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا. یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں. اب اس مدنی پھول کو مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ نظر حق ہے. نظر لگنا یہ کیا ہے؟ حق ہے اور اس میں اثر ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ نظر بد سے بچنے کی تدبیر کرنا سنت پیغمبر ہے. یعنی ایسا کوئی عمل کہ جس سے میری نعمت کو زوال نہ لگے، میری نعمت کو تکلیف نہ پہنچے، میری نعمت کو نظر نہ لگے. ایک اور بات آپ کی خدمت پہ انتہائی اہمیت کے حامل عرض کرتا چلوں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نظر لگانے کی کوشش ناکام رہی. یعنی نظر کیسی خطرناک ہے کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو نظر لگانے کی کوشش کی گئی مگر باذن اللہ وہ ناکام رہی. اس کا واقعہ بھی میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پارہ 29 سورہ قلم آیت نمبر 51 ترجمہ کنز الایمان. اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، منقول ہے کہ عرب میں بعض لوگ نظر لگانے میں شہرائے آفاق تھے اور ان کی حالت یہ تھی کہ دعویٰ کر کر کے نظر لگاتے تھے اور جس چیز کو انہوں نے گزند یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھا، دیکھتے ہی ہلاک ہو گئی. یعنی ایسی نظر ہوا کرتی تھی، دیکھتے تھے ختم. ایسے بہت سارے واقعات ان کے تجربے میں آ چکے تھے. کفار نے ان سے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائیں تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ ہم نے اب تک نہ ایسا آدمی دیکھا نہ ایسی دلیلیں دیکھی اور ان کا کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کرنا ہی ستم ہوتا تھا. لیکن ان کی یہ تمام جد و جہد بھی مثل اور ان کے اور مقاعد یعنی بری چالوں کے جو رات دن وہ کرتے تھے بیکار گئی
اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور یہ آیت نازل ہوئی جس کا میں نے ذکر کیا آپ کی خدمت میں، کیا ارشاد ہوا؟ اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی نظر بد لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں۔ چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے۔ نظر کا ایک مدنی پھول یہ کون سی آیت؟ دوبارہ سنیے، پارہ 29 سورہ قلم آیت نمبر 51، جس پر نظر لگی ہو اس پر دم کر دیا جائے۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر جاتی رہے گی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں عرب میں بعض لوگ نظر بد لگانے میں مشہور تھے۔ اگر وہ بھوکے ہو کر کسی کو تیز نگاہ سے دیکھ کر کہتے کہ ایسا ہم نے آج تک نہ دیکھا، کیا ہی اچھا ہے، تو وہ آدمی یا جانور فوراً ہلاک ہو جاتا۔ کفار مکہ بہت لالچ دے کر انہیں لائے، یہ حسب عادت 3 دن بھوکے رہے، پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن فرما رہے تھے، انہوں نے بار بار یہی کہا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نظر بد سے محفوظ رکھا۔ اس پر آیت آئی، معلوم ہوا کہ بد نیتی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھنا کفر ہے۔ اعتقاد سے رخ انور کی زیارت صحابی بنا دیتی ہے۔ یہی حال قرآن شریف کا ہے۔ بد نیتی سے اس کا پڑھنا کفر ہے، نیک نیتی سے عبادت۔ اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ نظر بد حق ہے، دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے ایسے محبوب ہیں کہ رب انہیں نظر بد سے بچاتا ہے۔ کیونکہ کفار نے ان لوگوں سے نظر بد لگانے کو کہا تھا جن کی بری نظر لوگوں کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ یہ آیت نظر بد سے بچنے کے لیے اکسیر یعنی مفید ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ سکتی تو اس پر نظر بڑھ جاتی، اور جب تم دھلوائے جاؤ تو دھو دو۔ اب اس کے معنی بھی عرض کرتا جاؤں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ المنان نے اس حدیث پاک کے تحت جو وضاحت فرمائی ہے، اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول پیش خدمت ہیں۔ ایک، نظر بد کا اثر برحق ہے، اس سے منظور یعنی جسے نظر لگی اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ 2، نظر کا اثر اس قدر سخت ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر کا مقابلہ کر سکتی تو نظر بد کر لیتی، مگر ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو اعتقاد ہے، اس پر مفتی صاحب نے جو مدنی پھول ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ نظر کا اثر اس قدر سخت ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر کا مقابلہ کر سکتی تو نظر بد کر لیتی، کہ تقدیر میں آرام لکھا ہو مگر یہ تکلیف پہنچا دیتی، مگر چونکہ کوئی چیز تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لیے یہ نظر بد بھی تقدیر نہیں پلٹ سکتی۔ اگر کسی نظر ہوئے یعنی جس کو نظر لگی ہو کو تم پر شبہ ہو کہ تمہاری نظر اسے لگی ہے تو وہ دفع نظر کے لیے تمہارے ہاتھ پاؤں دھلوا کر اپنے پر چھینٹا مارنا چاہے تو تم برا نہ مانو، بلکہ فوراً اپنے یہ اعضاء دھو کر اسے دے دو، کہ نظر لگ جانا عیب نہیں، کہ نظر تو ماں کی بھی لگ جاتی ہے۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ نظر تو اپنے بچے کو اس کی ماں کی لگ جاتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی اداؤں کو، بچوں کے انداز کو دیکھ کر وہ سم ٹائم وہ اتنی کیفیت میں آ جاتی ہے کہ اسے جو اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے، ماشاء اللہ کہنا ہوتا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے کی دعا دینی ہوتی ہے، دینا بھول جاتی ہے، اور بچے کو ماں کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو ہمارے ذہن میں کیا مدنی پھول ہونا چاہیے، اس پر ہماری توجہ ہو جائے۔
کیا ارشاد ہوا؟ ارشاد ہوا کہ یہ عرب کا طریقہ تھا. یہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ہمارے ہاں یہ رائج نہیں ہے، مگر جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ارشاد ہوا کہ اگر کسی نظرے ہوئے، یعنی جس کو نظر لگی ہو اور اس کو تم پر شبہ ہو، یعنی میری نظر اس کو لگ گئی، اور وہ دفع نظر کے لیے یعنی نظر اتارنے کے لیے تمہارے ہاتھ پاؤں دھلوا کر اپنے اوپر چھینٹا مارنا چاہے تو تم برا نہ مانو، بلکہ فوراً اپنے یہ اعضاء دھو کر اسے دے دو کہ نظر لگ جانا عیب نہیں، کہ نظر تو ماں کی بھی لگ جاتی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عوام میں مشہور ٹوٹکے اگر خلاف شرع نہ ہو تو ان کا بند کرنا ضروری نہیں. دیکھو، نظر والے کے ہاتھ پاؤں دھو کر منظور یعنی جس کو نظر لگی ہو کو چھینٹا مارنا یہ عرب میں مروج تھا. چھینٹا مارنا عرب میں مروج یعنی اس کا رواج تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا. ہمارے ہاں تھوڑی سی آٹے کی بھوسی، 3 سرخ مرچیں منظور یعنی جس کو نظر لگی ہو پر 7 بار گھما کر سر سے پاؤں تک پھر آگ میں ڈال لیتے ہیں. اگر نظر ہوتی ہے تو بھس نہیں اٹھتی اور رب تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا ہے. تو یہ انداز بھی غلط نہیں ہے. دوبارہ سن لیجئے کہ یہ نظر کے کاٹ کا ایک عمل ہے جو انڈو پاک میں مروج ہے، اور چونکہ یہ شریعت سے نہیں ٹکراتا تو گھر میں اگر یہ عمل کیا جائے یا پہلے سے جو یہ عمل کر رہے ہیں تو اس کو ہم ناجائز نہیں کہیں گے. ارشاد فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ ہمارے ہاں تھوڑی سی آٹے کی بھوسی، 3 سرخ مرچیں جس کو نظر لگی ہو اس پر 7 بار گھما کر سر سے پاؤں تک پھر آگ میں ڈال دیتے ہیں. اگر نظر ہوتی ہے تو بھس نہیں اٹھتی یعنی اس کی بو نہیں اٹھتی، اور اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا ہے. جیسے دواؤں میں نقل کی ضرورت نہیں، تجربہ کافی ہے، ایسے ہی دعاؤں اور ایسے ٹوٹکوں میں نقل ضروری نہیں. خلاف شرع نہ ہو تو درست ہیں، اگرچہ ماثور دعائیں ان سے بھی افضل ہیں. یہ ٹوٹکے اپنی جگہ پر ہیں، مگر جو احادیث میں دعائیں ماثورہ آئی ہیں ان کی اپنی برکات ہیں، وہ افضل ہیں. چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خوبصورت تندرست بچہ دیکھا. سیدنا عثمان غنی نے ایک خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو فرمایا اس کی تھوڑی میں سیاہی لگا دو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرمے کا چھوٹا سا ٹپکا لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز نہیں، درست ہے. بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مبارک انداز ہے. سیدنا حشام بن عروہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ بھی بڑی پیاری دعا ہے. کیا؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. 2-3 دفعہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. اور جب بھی کوئی ایسی چیز بچہ دیکھیں، کوئی نعمت دیکھیں تو فوراً سے پیشتر ہماری زبان پر آ جائے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اپنے بچے کو دیکھا یا کسی کے بچے کو دیکھا، اس کے انداز کو دیکھا، اس کے مزاج کو دیکھا، تو کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. علماء فرماتے ہیں بعض نظروں میں زہریلا پن ہوتا ہے جو اثر رکھتا ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک نظر مرد کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں داخل کر دیتی ہے. اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے. آئیے بچوں کے متعلق ایک اور مدنی پھول. سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد جعفر کو نظر لگ جاتی، کیا میں انہیں جھاڑ پھونک کرواؤں؟ فرمایا ہاں، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر بد سبقت لے جاتی. یہ کتنا اہم مدنی پھول ہے جس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان اس حدیث پاک کے تحت وضاحت فرماتے ہیں کیونکہ یہ بچے ظاہری اور باطنی خوبیوں والے ہیں، اس لیے لوگ انہیں تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ بچے نظر کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں. نظر کا اثر زہر سے زیادہ تیز اور سخت ہوتا ہے، اس لیے اس کے علاج میں
جلدی فرمانا بالکل درست ہے، فوراً اس کے علاج کی ترکیب بنانی چاہیے۔ نظر بد بڑی مؤثر ہوتی ہے، اگر کسی چیز سے تقدیر پلٹ جاتی تو نظر سے پلٹ جاتی۔ خیال رہے کہ غصے کی نظر منظور میں ڈر پیدا کر دیتی ہے، محبت کی نظر خوشی، اسی طرح تعجب کی نظر بیماری پیدا کر سکتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ عمومی طور پر ہم اپنے بچے کو دیکھتے نا، جب گھور کے دیکھتے تو بچہ ڈر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا، اس کا مطلب ہے آپ کا گھور کا دیکھنا بچے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف آئی، آپ نے بچے کو پیار سے دیکھا، ایک دم بچہ کھل اٹھتا ہے نا، اس کی شرارتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے لاڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کی یہ محبت بری نظر بھی اثر رکھتی ہے، آپ کی خوف کی نظر نے بھی اثر رکھا، آپ کی محبت کی نظر نے بھی اثر رکھا۔ اسی طرح کسی پر تعجب کی نظر رکھنا ہے، اچھا، اس کا بھی اثر ہے۔ اور یہ تعجب کی نظر کیا ہے؟ یہ اسے بیمار کر دیتی ہے۔ اور یہ معاملہ کوئی نیا نہیں پیش کر رہا، یہ عمومی طور پر ہم سب کے گھروں میں، میرے گھر میں بھی ہے، آپ کے گھر میں بھی ہے۔ کبھی ہمیں، کبھی ہمارے بچوں کی امی کو، کبھی بچوں کو کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی عنوان سے، کسی نہ کسی ترکیب کے تحت اس نظر کے معاملے کا سامنا ہوتا ہے، جس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ مگر آج میں نے آپ اسلامی بھائیوں کی خدمت میں اس طرف توجہ دلانے کی سعی کی ہے، کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب تک آپ کا مدنی منہ دارالمدینہ میں نہیں تھا وہ آپ کا تھا۔ دارالمدینہ میں جب تک نہیں تھا وہ کس کا تھا؟ آپ کا تھا۔ مگر اب وہ دارالمدینہ والا ہو گیا، اب کس کا ہو گیا؟ اب ہمارے، آپ کے ساتھ ساتھ تو ہمارا بھی ہو گیا۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری بن گئی کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے جو عظیم نعمت آپ کو عطا کی ہے، اس عظیم نعمت کی آپ بھی قدر کریں، ہم بھی قدر کریں۔ کچھ بچے ہوتے جو ماشاءاللہ بڑے ایکسٹراڈنری ہوتے، بڑی حکمت بھری باتیں کرتے، اتنے سے ہوتے، مگر باتیں ان کی سنو تو بندہ، پھر ہم اپنے بچوں کی باتیں بھی لوگوں کو سنا رہے ہوتے، ارے بھائی اس کی تو بات چھوڑ دو، یہ تو یہ بھی کرتا ہے، یہ تو یہ بھی کرتا ہے۔ لوگ تعجب کی، ہاں اچھا، نہ ان کے منہ پر ذکر خدا ہوتا ہے، نہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، نہ ماشاءاللہ کی صدا ہوتی ہے، نہ مرحبا کی دھوم ہوتی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، نہ یہ دعا ہوتی ہے، نہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کی صدا ہوتی ہے، کوئی ایسی ترکیب نہیں ہوتی۔ پھر وہ کچھ ہی دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب کیفیت ہو ہی جاتی ہے، پھر بہت کچھ کرتے ہیں اور جو کرنے کا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے۔ بچے دودھ پیتے نا، اگر نہیں پیتے تو پلانا چاہیے، کیوں نہیں پلاتے بھائی آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، وہ 5 سال کا ہو گیا، 4 سال کا ہو گیا، 6 سال کا ہو گیا، مگر اسے ابھی حاجت ہے، توانائی کی بھی حاجت ہے، اسے وٹامنز کی حاجت ہے، اسے ابھی اس کی گروئنگ کی عمر ہے۔ اس اعتبار سے بھی دودھ پلانا اس کی صحت کے لیے بہت معتبر ہے، بہت بہترین غذا ہے۔ دودھ ایک مکمل غذا ہے۔ آئیے آپ کی خدمت میں دودھ کے حوالے سے ایک مدنی پھول پیش کروں کہ سیدنا ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ، نقی ایک مقام کا نام ہے، سے دودھ بھرا برتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، سرکار کی بارگاہ میں، مدینہ پاک کے قریب سے، دیہات سے یہ دودھ سے بھرا برتن سرکار کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم نے اسے ڈھک کیوں نہیں لیا؟ کور، تم نے اسے ڈھک کیوں نہیں لیا؟ اگرچہ اس پر لکڑی ہی کھڑی کر دیتے، ایک چھوٹا سا لکڑی کا پیس ہی اس برتن پر ڈال دیتے، مگر اسے ڈھکتے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، وہ حضرت کھلے برتن میں دودھ لائے تھے، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، یعنی دودھ ڈھک کر لانا چاہیے تھا، اگر ڈھکنا نہ تھا تو اس کے اوپر لکڑی ہی کھڑی کر لیتے۔ ہمارے ہاں عوام میں مشہور ہے کہ دودھ اور دہی کو نظر بد بہت جلد لگتی ہے، اس پر لکڑی کھڑی کر لینی چاہیے، اس کی اصل یہ حدیث ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ دکانوں پر دودھ دہی کھلا رکھا رہتا ہے، وہ اس حکم میں داخل نہیں، کہیں لے کر جاؤ تو ڈھک لو، کہ ان کے بیچنے کے معاملات وہ الگ ہیں، مگر ایک چیز جو آپ کی ملکیت میں آ رہی ہے، اب آپ کہیں لانے لے جانے کی کیفیت میں آ رہے ہیں تو اس کو کھلے نہ لے کے جائیں، اس کو کور کر کے لے کے جائیں، چھپا کر لے کے جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بالخصوص
दारुल मदीना के सरपरस्त इस्लामी भाइयों, आज मैंने आपकी खिदमत में इस मुख्तसर से दौरानिए में एक ऐसे उन्वान पर कलाम करने की सही की है जिसकी तरफ अमूमी तौर पर हमारी तवज्जो नहीं होती, मगर बच्चों की तरबियत के एतबार से ये एक इंतहाई अहम मदनी फूल था जिसे आज मैंने आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा। ये एक मदनी फूल ही नहीं बल्कि इस तरह के कई ऐसे मदनी फूल हैं जिन पर हमारी तवज्जो नहीं होती मगर उसका असर हमारे बच्चों पर होता है, उसका असर हमारे बच्चे पर होता है। जिस तरह भी मैंने एक मिसाल आपकी खिदमत में, हम बच्चे को घूर कर देखते हैं, बच्चे को घूर कर देखने से उसमें डर पैदा होता है, हम बच्चे को मोहब्बत की नजर से देखते हैं, इससे उसके दिल में खुशी दाखिल होती है। तो ये असर है ना, हमारे अमल का हमारे बच्चे पर असर आता है, हमारे कौल का हमारे बच्चे पर असर आता है, हमारे मिजाज का हमारे बच्चे पर असर आता है, हमारी कैफियत का हमारे बच्चे पर असर आता है, हमारे करने का हमारे बच्चे पर असर आता है, हमारे कहे का हमारे बच्चे पर असर आता है। अब आप अंदाजा फरमाइए कि मैं अपने बच्चे के लिए इतना मुअस्सर हूं, अब मुझे अपनी तबीयत को कैसा मुअस्सिर बनाना चाहिए कि वाकई मेरे बच्चे पर जो चीज असर अंदाज हो, जो चीज मुनअकिस हो, जो चीज उसकी शख्सियत में होते उसके लिए नफा बख्श हो, उसके लिए बेहतरी का सामान हो, उसके लिए बरकत का सामान हो, उसके लिए भलाई का सामान हो, उसके लिए नेकी का सामान हो, उसके लिए दुनिया और आखिरत की बरकत का सामान हो। क्या वाकई मैं अपनी कैफियत को ऐसा पाता हूं? इस हवाले से मैं हुस्सास हूं या नहीं हूं? कभी मैंने और आपने गौर किया? आपके उम्र का हर गुजरता पल उस बच्चे पर जो असर छोड़ रहा है, इसके मुताल्लिक कभी मैं और आप हुस्सास हुए? हमने बिलखुसूस इसकी अखलाकी तरबियत के मामले में अभी से कोई प्लान तैयार किया? बड़ी प्यारी बात मकतबतुल मदीना की मतबूआ तरबियत औलाद में लिखी है। हम जब भी किसी के बच्चे की तरबियत की बात करते हैं ना, तो फौरन उसके वालिद या सरपरस्त के मुंह पर बात आती है, अभी तो बच्चा है, अभी तो इसकी उम्र ही क्या, इतना सा तो है। और वो इतना सा करते 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 उस कैफियत का हामिल हो जाता है। अब हम उसे कोई बात समझाना भी चाहते हैं तो इग्नोर कर देता है, वो नेग्लेक्ट कर देता है। फरमाते बच्चा है, अभी से बचाओ, वरना ये बच्चा ना रहा तो बच भी ना सकेगा। बच्चा है इसलिए बचाओ, अभी से इसके मुतालिक हुस्सास हो जाओ, अभी से इस पर तवज्जो रखो, अभी से मोहब्बत की निगाह रखो, अभी से तरबियत के खुतूत तय करो, अभी से इसकी ट्रेनिंग, अभी से इसकी तरबियत के वो खुतूत मुतय्यन करो कि जिससे वो तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की बरकत का सामान बन सके। अच्छा, मेरे बच्चे को नजर ना लगे, ये तो खूब एहतमाम है। मेरे बच्चे को किसी वलीउल्लाह की नजर लग जाए, क्या इसका भी एहतमाम? किसी नेक की नजर लग जाए, किसी परहेजगार की नजर लग जाए, किसी फर्माबरदार की नजर लग जाए, आशिक रसूल की निगाहों में आ जाए, तो फिर कैसी तरकीब बने? इसका क्या एहतमाम? वो भी तो नजर है ना। वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? हम खुद न थे कभी राह पर, औरों के हादी बन गए, ये भी तो नजर थी ना। हाँ, वो मर्द कलंदर की एक नजर ही तो होती है कि जो कैसी तकदीरों को पलट देती है। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, वो भी तो नजर है ना। तो मेरे बच्चे पर वो नजर पड़े, किसी मर्द कलंदर की नजर पड़े, वो गुनाहों से बच जाए, वो खताओं से बच जाए। जब वो मेरे पास आया था, उसके नामे अमाल में कोई गुनाह था? हरगिज़ नहीं, वो बेऐब आया था। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी दस्तरस में है, वो मेरे सरपरस्ती में है, मैं उसका वालिद हूं, मैं उसका सरपरस्त हूं, मैं उसका गार्जियन हूं। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब मैं इस अमानत को लौटाऊं तो ये जैसा मुझे दिया गया था वैसा ही हो। क्या कहते हैं आप? मेरी अगर बात से इत्तफाक करें आप, हाँ, अल्लाह ने जब ये नेमत हमें अता की थी, बेगुनाह थी, इस पर कोई गुनाह ना था, ये नन्ना मुन्ना अपनी आंखें भी नहीं खोल पाता था, इसकी मुठ्ठियां भी भींची हुई थी, मगर अब इसकी ये निगाह जिसने पहली मर्तबा मुझे तका, उसने मुझ में शफकत फिदरी देखी, मेरे बच्चों की अम्मी में शफकत मादरी देखी। अब मैं इसकी निगाह को गुनाह से कैसे बचाऊं? इसका एहतिमाम करने की सूरत मुझे आज बनानी, इस
इसकी मुठ्ठियां भिजी हुई थी, मैंने अपनी उंगलियां डाल डाल के इसकी मुठ्ठियां खोली हैं। अब इसका यह हाथ जुल्म से रुक जाए, इससे कोई गुनाह ना हो पाए, मुझे आज से इसका एहतमाम करना होगा। इसके ये नन्हे मुन्ने कदम जो बिल्कुल छोटे से थे, ऐसे हिला करते थे, वो अपने पंजों को हिला भी ना पाता था, मैं ही उसके पंजों को मसला करता था। उसके नन्हे मुन्ने उंगलियों को मसल मसल के उसके मजे लिया करता था। इसके ये पैर गुनाह से बच जाए, उसका एहतमाम किसकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी। उसका सीना बेकीना था, किसी का ऐब ना देखता था, किसी के ऐबों को ना तकता था, ना ये किसी से हसद करता था, ना ये किसी की गीबत करता था, ना किसी को तकलीफ देता था, ना किसी के लिए आजमाइश का बाइस था, ना कोई इसे नुकसान पहुंचने का अंदेशा था, कुछ भी तो नहीं था। मगर अब ये नेमत जब मौला की जनिब लौट कर जाए तो वाकई इसका हर हर कौल, हर हर फ़िल, किरदार, गुफ्तार, रफ्तार यूं ही हो जैसी मुझे दी गई थी। इसका एहतमाम करने की क्या सूरत है मेरे और आपके पास? हम सब और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों की इंतहाई अहम बात है, इंतहाई अहम बात। ये हमारे जिम्मे है। रब्बुल आलमीन जल्ल मजदुहु कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को बचाओ उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर। तो मेरे घर वाले, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुरान ने मेरे सुपुर्द की है। इनको जहन्नम की आग से मुझे बचाना है। ये मदनी मुन्ना किचन की तरफ ना बढ़े, इसका एहतमाम में और आप करते हैं। चूल्हे की तरफ इसका हाथ ना जाए, इसका एहतमाम में और आप करते हैं। इसके मुंह में गरम गरम निवाला ना पड़ जाए, इसका एहतमाम में और आप करते हैं। इसके हाथ में गरम रोटी ना आ जाए, इसका एहतमाम में और आप करते हैं। इसके हाथ में गरम प्याली ना आ जाए, इसका एहतमाम में और आप करते हैं। मगर इसी औलाद को जहन्नम की आग से बचाने के लिए मैंने और आपने क्या तदबीर की है, कभी इस पर गौर फरमाया? और ये इब्तिदाइया है। मैं दारुल मदीना के सरपरस्तों से बात कर रहा हूं। ये मदनी मुन्ना अभी घर की दहलीज से निकला है, आपकी गोद से ये हमारी तरफ बढ़ा है। ये इसकी तरबियत का आगाज है। यूं तो बच्चे की पहली तरबियत गाह क्या कहलाती है? मां की पहली तरबियत गाह क्या कहलाती है? पहली तरबियत गाह क्या कहलाती है? मां की गोद। पहली तरबियत गाह है मां की गोद। अब अंडरस्टूड है, मां की गोद और बाप की पुश्त, ये वो दो मकाम हैं जिनका मुअतबर होना बच्चे पर एतबार का बाइस बनता है, जिनका मुकद्दस होना बच्चे के तकद्दुस का बाइस बनता है, जिनका मुअज़्ज़ज़ होना बच्चे के एजाज में इजाफा करता है, जिनका बाइज्जत होना बच्चे की इज्जत में इजाफे का बाइस है। अब मैं और आप गौर करें, वालिदैन का मुत्तकी होना बच्चे के तक़वे का बाइस बनता है, वालिदैन का नेक होना बच्चे के नेक होने का बाइस बन सकता है। मगर क्या इस हवाले से मेरी और आपकी तवज्जो है? यह इब्तिदाई मरहला है। हम यहां पर इसीलिए जमा हुए कि हम मुशावरत करें। मैं और आप बच्चे की तरबियत के हवाले से एक मकसद पर आ जाए। आपने दारुल मदीना से बड़ी एक्सपेक्टेशन वाबस्ता की हो, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हो। आप क्या उम्मीद लेके हमारे पास आए? है तो सैकड़ों इदारे। आप हमसे उम्मीद नहीं रखते, हकीकत में आप अमीर अहले सुन्नत से उम्मीद रखते हैं, है ना? अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मिजाज से उम्मीद रखते हैं। आपके तकवा को देखकर आए हैं, आपकी परहेजगारी को देखकर आए हैं, आपकी इबादत के ज़ौक़ को आप देखकर आए हैं, आपकी तिलावत के शौक़ को आप देखकर आए हैं, आपके इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तलब को देखकर आप हमारे पास आए हैं कि बापा करीम दामत बरकातुहुल आलिया की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा चला है। इसमें इंशाअल्लाह मेरा मदनी मुन्ना पढ़ेगा, मेरी मदनी बेटी इसमें पढ़ेगी तो इंशाअल्लाह ये नेक बनेगा, मुत्तकी बनेगा, परहेजगार बनेगा, इसकी अच्छी तरबियत की सूरतें होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ये दुनिया और आखिरत में मेरी नेक नामी का बाइस बनेगा। यही नियतें लेकर आप हमारे पास आए, यही है ना? अब हमारे पास बच्चा आ गया, अब ये बच्चा मेरा और आपका साथ हो गया ना, अब सांझी हो गया ना। यकीनन खून के एतबार से आपका, मगर अब तरबियत के एतबार से हम इसके शेयर होल्डर हो गए। बच्चा हमारे पास कितनी देर? सुबह 8 बजे आया और 12 बजे तक हमारे पास रहा। कितनी देर हमारे पास? 4 दिन। कितने दिन हमारे पास? हफ्ते में 5 दिन। महीने में कितने दिन हमारे पास?
ورکنگ ڈیز جو بنتے ہیں، اکیڈمک ڈیز جو بنتے ہیں وہ 20 سے 22 دن بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح 20 سے 22 دن کو آپ 12 ماہ پہ تقسیم کریں تو جو ایک فگر آتا ہے اکیڈمک ڈیز کا وہ تقریباً 180 دن کے لگ بھگ بنتا ہے۔ سال میں دن کتنے اور اکیڈمک ڈیز کتنے؟ 180، یعنی آدھو آدھ تو ختم ہو گئی کہانی۔ اچھا، اب دن میں گھنٹے کتنے؟ بچے ہمارے پاس کتنی دیر؟ باقی 20 گھنٹے کس کے پاس؟ آپ کے پاس۔ 20 گھنٹے بچہ آپ کے پاس، سنڈے کو آپ کے پاس، سیٹرڈے کو ہاف ڈے بچہ آپ کے پاس، فرائیڈے کو تو ویسے ہی فرائیڈے بچہ آپ کے پاس، سمر ویکیشن میں بچہ کہاں؟ آپ کے پاس، ونٹر ویکیشن میں بچہ کہاں؟ آپ کے پاس۔ یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب آئیے، ان 180 اکیڈمک ڈیز کو آپ کے بچے کو ٹریٹ کرنے کے واسطے، ان کی ٹریننگ کرنے کے واسطے ہم نے پتہ نظام کیا بنایا؟ جن باجی کو، جن تربیت کرنے والی اسلامی بہن کو، جن کو آپ استانی کہتے ہیں، ٹیچر کہتے ہیں، ان کو ہم نے آپ کے بچے کے سپرد کرنے سے پہلے پتہ ہے کتنی ٹریننگ کروائی؟ 6 مہینے۔ کتنی ٹریننگ کروائی ہے؟ 6 مہینے کی ٹریننگ کروائی ہے، اور 6 مہینے کی ٹریننگ میں کوالیفائی کرے گی تو وہ آپ کے بچے کی تربیت کر سکے گی، ورنہ اس کو ہم ویسے رخصت کر دیں گے۔ بچہ 24 میں سے 4 گھنٹے ہمارے پاس، ہم نے 6 مہینے کی تربیت کروائی۔ بچہ ہفتے میں 5 دن ہمارے پاس، ہم نے 6 مہینے کی ٹریننگ کروائی۔ بچے نے 365 میں سے 180 دن ہمارے پاس گزارنے، ہم نے 6 مہینے کی ٹریننگ گزاری، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کے بچے سے اتنا سنسیئر ہیں کہ 6 مہینے کی ٹریننگ کروائی تاکہ باجی یا ٹیچر اس انداز سے بچے کو تربیت دے سکے جس تقاضے کو آپ چاہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، جیسے ہی بچہ دارالمدینہ میں آیا، دارالمدینہ میں بچہ آ کر اب آپ کا نہ رہا، اب ہمارا بھی ہو گیا۔ جس باجی سے 4 گھنٹے پڑھوانے ہیں اس کو 6 مہینے کی ٹریننگ، اور جس بچے کو 20 گھنٹے جس کے سپرد کرنا ہے اس کی ٹریننگ کتنی ہونی چاہیے؟ اب یہ مدنی پھول طے پا گیا۔ نمبر 1، گھر میں مدنی ماحول بنانا ہے، اس کے لیے باپا کے 19 مدنی پھولوں کے مطابق اپنے گھر کا مدنی ماحول بنانا ہے۔ 2، 12 منٹ انشاءاللہ عز و جل فکر مدینہ کی ترکیب، آگے بڑھیے۔ تیسرا مدنی کام جو ہمارے سپرد ہے وہ کیا ہے؟ اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی ڈرائنگ روم میں، اپنے ہی لاؤنج میں، اپنے ہی بیڈ روم میں، جہاں پر اسکرین رکھی ہے وہاں پر ایک چینل چلتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ آپ کو فتح کتنا ٹائم دینا ہے؟ صرف 63 منٹ۔ پورے ڈبل 12 گھنٹے میں کتنی منٹ؟ صرف 63 منٹ۔ آپ 63 منٹ توجہ کے ساتھ نکالیے۔ 63 منٹ پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیوں کہہ رہا ہوں 63 منٹ؟ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حیات طیبہ کے 63 برس کی نسبت سے آپ سے روزانہ 63 منٹ اسی لیے مانگ رہا ہوں کہ کاش کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا صدقہ نصیب ہو جائے۔ ہاں، یہ سرکار کی 63 سالہ حیات طیبہ جو ظاہری ہے اس کا صدقہ نصیب ہو جائے۔ یہ 63 منٹ میں آپ کی خدمت شوق بڑھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ مدنی چینل کو اللہ نے وہ برکات عطا کی ہیں کہ آپ توجہ کے ساتھ فقط 5 منٹ بھی دیکھیں نا، توجہ کے ساتھ فقط 5 منٹ دیکھیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بغیر کچھ سیکھے اٹھ جائیں۔ یقین مانے کچھ نہ کچھ سیکھ کر اٹھیں گے انشاءاللہ، یقین مانے اللہ کی رحمت سے۔ 3 کام ہو گئے۔ پہلا مدنی کام کیا تھا؟ گھر میں 19 مدنی پھولوں کے مطابق ماحول بنانا۔ دوسرا مدنی کام کیا تھا؟ 12 منٹ کی فکر مدینہ کرنا۔ تیسرا مدنی کام کیا ہے؟ 63 منٹ توجہ کے ساتھ مدنی چینل دیکھنا۔ اب چوتھا کام جو آپ کے سپرد میں کر رہا ہوں وہ ہے ہفتے میں 1 دفعہ ہمارا ہوتا ہے سنتوں بھرا اجتماع، جس کو ہم کہتے ہیں ہفتہ وار اجتماع۔ معلوم ہے آپ کو کہاں ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر ہمارا یہ سنتوں بھرا اجتماع کہاں ہوتا ہے؟ فیضان مدینہ۔ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز تو وہ عالمی مدنی مرکز ہے جہاں دنیا بھر سے اسلامی بھائی آتے ہیں، دنیا بھر سے اسلامی بھائی الحمدللہ اس کی زیارت کو ترستے ہیں۔ بلکہ آپ کے تو علم میں ہوگا الحمدللہ رب العالمین کہ اس مرتبہ رمضان المبارک میں جو مدنی مرکز نے ہدف طے کیا ہے 12,000 اسلامی بھائی انشاءاللہ کم و بیش اس مرتبہ عالمی مدنی مرکز میں معتکف ہوں گے الحمدللہ۔
اس کے لیے فیضان مدینہ کی ترکیب آپ کے سامنے ہے. اس کی تعمیر کا کام، اس کی تزئین کا کام، اس کی آرائش کا کام، اس کے ایک اور فلور کی تعمیر کا کام زور و شور کے ساتھ جاری. تو آپ تو وہ خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں کہ دنیا جس عالمی مدنی مرکز کی زیارت کو ترسے، وہ عالمی مدنی مرکز ہفتہ وار اجتماع کی طرف آپ کو ہر ہفتے بلائے. باپا کا مدنی مذاکرہ ہو تو یہ عالمی مدنی مرکز میں ہو، باپا کی ملاقاتیں ہوں تو عالمی مدنی مرکز میں ہو. یعنی الحمدللہ رب العالمین عالمی مدنی مرکز کی گردا گرد رہنے والے اسلامی بھائی تو وہ خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں جن پر ساری دنیا کے عاشقان رسول رش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بلا مبالغہ بلا مغالطہ عرض کر رہا ہوں، رش کرتے ہیں. یقین مان، مکہ و مدینہ، بغداد و بریلی اور اجمیر شریف کی حاضری کی تڑپ رکھنے والے جہاں ان مقدس مقامات پر جانے کی آرزو اور تمنائیں اور دعائیں کرتے ہیں، میں نے بیرون ملک میں کتنے ہی مسلمانوں کو دیکھا جو ہاتھ اٹھا اٹھا کر فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں 2 رکعت نفل پڑھنے کی تمنائیں کرتے. ایسا بابرکت ہے ہمارا مدنی مرکز. تو ہم اتنا قریب ہوتے ہوئے بھی نہ جائیں. تو جہاں یہ ویسے ہمارے مدنی کاموں میں سے کام تھا، مگر اب دار المدینہ کے سرپرست کے مدنی کاموں میں شامل ہو گئے. اب تو اس لیے بھی آپ کو جانا ہے. کس لیے آپ کو جانا ہے؟ کہ مجھے اپنے بچے کے لیے وہ اہتمام کرنا ہے کہ جس سے میرا گھر، میرا بچہ، میرا کنبہ، میری دنیا اور میری آخرت سنور جائے. تو چوتھا مدنی کام کیا ہوا جناب؟ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت. 5واں مدنی کام میں عرض کرتا ہوں. وہ 5واں مدنی کام ہے جس طرح الحمدللہ ہم بیٹھے ہیں، جس طرح ہم بیٹھے ہیں اسی طرح انشاءاللہ عز و جل اس بات کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ ہر 30 دن میں ایک مرتبہ دار المدینہ میں ہی سرپرست اسلامی بھائیوں کے تربیتی اجتماع کا سلسلہ. جس طرح آج ایک عنوان پر آپ کی خدمت میں مدنی پھول پیش کیے گئے، چونکہ اورینٹیشن کا موقع اس میں تو یقیناً ڈیوریشن اور ٹائمنگ یہ مختلف ہے، مگر جب انشاءاللہ عز و جل ماہانہ سطح پر ہوگا اس کی کیفیت مختلف بھی ہوگی اور مختصر بھی ہوگی. اور کسی نہ کسی عنوان پر انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور ہماری فکر آخرت کے حوالے سے ہمیں مدنی پھول بھی پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور جو کام عمر بھر ہم نہ کر سکے، یعنی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے امور میں اپنے گھر والوں سے ایسا مشورہ، کبھی میں نے اور آپ نے گھر والوں کے ساتھ مشورہ کیا ہو کہ ہاں بھائی اس بچے کے متعلق کرنا کیا ہے، اسے نیک بنانے کے لیے ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، یہ کام نہ کرے اس لیے ہمیں اس کام کو چھوڑنا پڑے گا. کبھی ایسی صورت، کبھی ایسا مشورہ ہم نے آپس میں کیا؟ نہیں کیا نا. اب انشاءاللہ ہر مہینے دار المدینہ کی مجلس آپ کے ساتھ کریں کہ پچھلے مہینے ہمارے بچے کی کیفیت تعلیمی اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے کیسی رہی، کن چیزوں کی کمزوری پائی گئی. اب ہم مل کر انشاءاللہ اس کمزوری کو دور کر کے اگلے مرحلے پر اس میں یہ مضبوطی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سرپرستوں کا سنتوں بھرا اجتماع ویسے عمومی طور پر جو اکیڈمک اصطلاح کہلاتی ہے وہ پیرنٹس مینجمنٹ میٹنگ کہلاتی ہے، PMM، مگر اس کو انشاءاللہ عز و جل ہم اس طرح سے مدنی رنگ دیں گے کہ اس میں حکمت کے مدنی پھول بھی ہوں گے انشاءاللہ. مدنی منی کی تربیت کے حوالے سے بھی مدنی پھول ہوں گے، اور اس کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مدنی پھولوں کا ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ مشاورت کا سلسلہ ہوگا. یہ ماہانہ مدنی کام، اس میں بھی آپ نے شرکت کرنی ہے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. اب کتنے کام ہو گئے؟ 5 کام ہو گئے. دوہرا دوں دوبارہ. نمبر 1، گھر میں 19 مدنی پھولوں کے مطابق ماحول. نمبر 2، 12 منٹ کی فکر مدینہ. نمبر 3، 63 منٹ کا مدنی چینل. نمبر 4، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت. نمبر 5، ماہانہ سرپرستوں کے اجتماع میں شرکت. اور اب 6واں مدنی کام جس میں سارے کام سمٹ کر آ جائے، سارے کاموں کی ایک جان، جس کو ہم تنظیمی طور پر ملٹی وٹامن کہتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے مدنی قافلہ. کیا ہوتا ہے؟ مدنی قافلہ. ہر 30 دن میں 3 دن کے مدنی قافلے کی میں آپ اسلامی بھائیوں کو خصوصی طور پر دعوت پیش کروں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارا ماحول، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارا کنبہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارا خاندان، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری فیملی منفرد ہوں، ایسے ہو کہ جو دنیا اور آخرت میں رب العالمین کی رضا کے کام کرنے والوں میں پیش رہے. تو اس کے لیے میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے جو ہر 30 دن میں 3 دن کے لیے سفر کرتے ہیں،
ان میں سفر کو اپنا مزاج بنائیں، ہمت کیجیے، آگے بڑھیے۔ 3 دن اپنے علاقے، حلقے، ذیلی حلقے، جو بھی آپ کی تنظیمی ٹیریٹری بنتی ہے، ان ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ساتھ 3 دن کا سفر کیجیے۔ آپ 3 دن کے بعد آ کر بتائیے گا آپ نے کیا محسوس کیا۔ میں 3 دن کے مدنی قافلے کے کیا فضائل بیان کروں، اتنی فضیلتوں پر مشتمل ہے، اتنی حکمتوں پر مشتمل ہے، اتنی برکات پر مشتمل ہے، اتنے فوائد و ثمرات پر مشتمل ہے جس کا کلام نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو فقط اتنا کہتا ہوں، آپ ہو کر آ جائیے، پھر مجھے بتائیے کہ آپ نے کیسا پایا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج 6 کام ہمارے طے ہوئے، دارالمدینہ کے سرپرست اسلامی بھائیوں کے ساتھ دارالمدینہ کی مجلس کے 6 کام طے پائے۔ انشاءاللہ آئندہ 30 دن میں جب ہم بیٹھیں گے تو ان 6 کاموں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کریں گے، کیونکہ ہم ان 6 کاموں پر پورے اتریں گے تو ہمارے بچے کی صحت، ہمارے بچے کی سیرت، ہمارے بچے کی صورت، ہمارے بچے کی کیفیت، ہمارے بچے کی تربیت پر جو اس کے اثرات مرتب ہوں گے اس کی مثال نہیں ہوگی۔ کریں گے ایسا انشاءاللہ۔ جو اس ترکیب کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ ان 6 مدنی کاموں کو کرنے کا بھرپور عزم کرتے ہیں، وہ زور سے کہیں انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ مجمع کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ موت عمر دیکھ کر نہیں، وقت پر آ جاتی ہے۔ عبرت کے واقعات کو تماشا بنا لیتے ہیں، ہم بھول کر رہے ہیں۔